صاحب نصاب شریعت میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا اگر کسی کے پاس اتنا سونا چاندی تو نہیں ہے لیکن اتنا روپیہ ہے کہ اس سے اتنا چاندی خرید سکتا ہو تو وہ بھی صاحب نصاب کہلائے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی کے پاس سامان تجارت اتنا ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو ایسا شخص بھی شریعت کی نظر میں مالدار ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب اس زمانے میں گرام چلتا ہے، اگر آپ گرام کے اعتبار سے حساب لگائیں گی تو سونے کا نصاب بنتا ہے 87 گرام 79 4 ملی گرام، یعنی 87.5 گرام سونا، یعنی 87.5 گرام سونا اگر آپ کے پاس ہے تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور چاندی کے اعتبار سے 612 گرام اور 35 ملی گرام مقدار بنتی ہے، لہذا موجودہ وزن کے اعتبار سے اتنا سونا یا چاندی کسی کے پاس ہو تب زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ نہیں۔ پھر اس مال میں بھی فوراً زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی بلکہ 1 سال گزرنا شرط ہے، یعنی 1 سال تک اگر کوئی شخص صاحب نصاب رہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس بارے میں عام طور سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہر روپے پر سال گزرنا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب ایک مرتبہ سال کے شروع میں ایک شخص صاحب نصاب بن جائے، مثلا فرض کریں کہ 10 رمضان کو کوئی شخص صاحب نصاب بن گیا، پھر آئندہ سال جب 10 رمضان آیا تو اس وقت بھی وہ صاحب نصاب ہے، تو یہ صاحب نصاب اور مالدار کہلائے گا۔ درمیانی سال میں جو رقم آتی جاتی رہی اس کا اعتبار نہیں۔ 10 رمضان کو دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس کتنی رقم ہے، اس رقم کی زکوٰۃ نکالی جائے گی، چاہے اس میں سے کچھ رقم صرف ایک دن پہلے ہی کیوں نہ آئی ہو۔ مثلا 10 رمضان کو ایک شخص کے پاس 1 لاکھ روپیہ تھا، آئندہ سال 10 رمضان سے ایک دن پہلے 1 لاکھ روپے اور آ گئے، اور 10 رمضان کو اس کے پاس 2 لاکھ روپے موجود ہیں، تو 2 لاکھ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ 1 لاکھ تو صرف ایک دن پہلے ملا ہے اور اس پر ابھی سال نہیں گزرا ہے تو زکوٰۃ نہ ہونی چاہیے، ایسا درست نہیں۔ اسی طرح درمیان سال میں جو رقم آئی اس کا الگ سے حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس تاریخ میں آئی اور کب اس پر سال پورا ہوگا، بلکہ زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ میں جو رقم تمہارے پاس ہے اس پر زکوٰۃ ادا کیجیے، یہ ہے سال گزرنے کا مطلب۔ پھر آگے آپ غور یہ کیجئے کہ پورے مال کا صرف 40واں حصہ سال بھر میں فرض ہے، اور یہ بھی مطلق نہیں بلکہ مال ایسا ہونا چاہیے جو اپنے اندر بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جس کو مال نامی کہا جاتا ہے، اور وہ ضرورت اصلیہ سے زائد ہو اور 1 سال ہو گیا ہو۔ ان سب شرطوں کے ساتھ زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو 50% یا اس سے بھی زیادہ فرض کر سکتا تھا اور مال آتے ہی زکوٰۃ نکالنے کا حکم دے سکتا تھا، مگر یہ بھی اس کا فضل اور احسان ہے کہ تمام سہولتوں کے ساتھ 40 روپے میں سے صرف 1 روپیہ فرض کیا ہے، 100 روپے میں 2.5 روپیہ۔ اس انعام کے باوجود بھی اگر کوئی شخص زکوٰۃ نکالنے میں کوتاہی کرے تو اس سے بڑا نعمت خداوندی کا ناشکرہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور آگے زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ صرف انہی لوگوں کی دی جائے گی جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت کی رقم نہ ہو۔ قرآن کریم نے 8 مصارف بیان کیے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان میں سے اکثر کی بنیاد محتاجگی اور ضرورت مندی پر ہے، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں زکوٰۃ اصل میں ضرورت مندوں اور محتاجوں کا حق ہے، لہذا جو ضرورت مند نہ ہو اس کے لیے زکوٰۃ لینا اور ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا ہرگز اور قطعاً جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اپنی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، چاہے وہ خود صاحب نصاب ہو، اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، حالانکہ اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اس پر توجہ دینی انتہائی ضروری ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہے تو اس کو ضرور زکوٰۃ دینی چاہیے، حالانکہ یہاں بھی یہی شرط ہے کہ وہ عورت مستحق زکوٰۃ ہو اور صاحب نصاب نہ ہو، لہذا اگر وہ بیوہ عورت صاحب نصاب ہے تو ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ اسی طرح یتیم کو زکوٰۃ دینا اور اس کی مدد کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں۔ اگر وہ یتیم خود صاحب نصاب ہے تو یتیم ہونے کے باوجود اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ کن کو زکوٰۃ دینی چاہیے اور کن کو نہیں، اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ صرف 2 رشتے ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ایک ولادت کا رشتہ ہے، اس میں 2 قسم کے لوگ آتے ہیں، ایک اصول، دوسرے فروع۔ جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اصول ان کو کہتے ہیں جن سے آدمی پیدا ہوتا ہے، جیسے ماں، باپ، دادا، دادی، پردادا، پردادی، آخر تک، نانا، نانی، پڑنانا، پڑنانی، آخر تک۔ اور فروع ان کو کہتے ہیں جو ہم سے پیدا ہوا ہے، جیسے بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، نیچے تک چاہیے، کہ ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔
دوسرا رشتہ جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے وہ نکاح کا رشتہ ہے، لہذا شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ ان کے علاوہ باقی تمام رشتہ دار وہ زکوٰۃ ان کو دی جا سکتی ہے، جیسے بھائی کو، بہن کو، چچا کو، خالو کو، پھوپھی کو، ماموں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ البتہ یہ ضرور دیکھ لیں کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں، اور اپنے رشتہ دار کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل اجر و ثواب ہے، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔